تو یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ تو اصلاح ہے۔ ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل۔ رسائل ابن عابدین جو 42 ہے ان میں شامل ہے۔ شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے ختم کر لے اور ان پر اتنا پیسہ خرچ کر لے، میرے مرنے کے بعد اتنے ختم بخاری ہو جائے اور اس کو اتنے دیگ کھلائے جائے، تو ابن عابدین صاحب کی فیکٹری میں یہ ناجائز ہے۔ اس عاجز کا خیال یہ ہے کہ پہلا شخص ہے جو معتزلہ سے متاثر ہے۔ یہ مذہب معتزلہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں۔ اہل سنت کے ہاں ایک کے نیکی سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے تو اجارہ جائز ہے۔ کسی حافظ قاری کو یہ کہنا کہ میرے مرحوم والد کے لیے آپ روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں، میرے مرحوم والد یا والدہ کی قبر پر آپ جا کے یہ سورت تلاوت کریں، تو قاری صاحب نہ ان کے باپ کا نوکر ہے کہ وہ فری فنڈ میں آئے گا جائے گا، وہ اپنے باپ کے لیے کیوں نہ پڑھے، اور نہ ان کے گھر کا گمگشتہ ہے، اور نہ قاری صاحب کوئی سانپ اور بچھو ہے کہ وہ تلاوت ان کے لیے کرے اور کھائے مٹی۔ لہذا یہ کہے کہ جب یہ پورا ہو جائے تو 50,000 روپے پیش کروں گا، وہ کہے کہ یہ کم ہے، ثمن قلیل بنا ہے، لاکی کر دو۔ یہ کوئی گپ شپ کی بات ہے نہیں، یہ بخاری اور صحاح کے عین مطابق بیان ہو رہا ہے، یہ قرآن کا درس ہے، ابن عابدین کے رسالے کا پورا رد ہے۔ اسی سے متاثر ہو کر ہمارے بزرگوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ قرآن خوانی پر لینا دینا حرام ہے، کھانا کھلانا منع ہے، رمضان المبارک میں حافظ قرآن کو کچھ دینا ناجائز ہے۔ یہ تمام شرارت اس جگہ سے نکلی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ ابن عابدین سے پہلے کوئی دنیا کے فقہ میں مجھے دکھا دے یہ ناجائز، یہ پہلا شخص ہے جو معتزلہ سے سخت متاثر ہوا ہے۔ پیغمبر نے تو جب سنا کہ ابو سعید نے فاتحہ پڑھی 3 دن جا کے، تو آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کتاب اللہ پڑھ کر تم کو جو ملے وہ سب سے بہترین ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک قرآن خوانی پر کھانا کھلانا یا کھانا صرف جائز نہیں، بہترین تبرک ہے۔ اور حافظ قرآن کو قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد تراویح میں اتنا دینا چاہیے کہ سال بھر وہ آرام سے بال بچوں سمیت کھائے۔ اور یہ عین پیغمبر کی مرضات کے مطابق ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے صحابہ کو کہا آپس میں تقسیم کرو، وَاضْرِبُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ بھی دے دو۔ تو رمضان شریف جب شروع ہو جاتا ہے حافظان صاحبان آتے ہیں۔ میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ فتویٰ لکھا ہے، جواز کا بلکہ وجوب کا۔ تو حافظ صاحبان کو فتویٰ تحریری ملتا ہے، چھپا ہوا ہے یہاں، تو وہ لے جاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، ختم کے پیسے لیتے ہیں، پھر مجھے آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا، میرا حصہ کہاں ہے؟ لیچے دلالا وہی نوڑائی دی عبداللہ وہی ملیانو سر جگڑے سکو مفتیانو سر فتویستا سو غلطی ادے کرتے اسی ٹھیک دا اللہ نصیب کرے خدا تعالیٰ اور دے۔ رہ گیا یہ کہ جی یہ بے ادبی ہے، یہ تو عین تعظیم ہے۔ بے ادبی یہ ہے کہ آپ کے گھر پر طالب علم آئے، انہوں نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک تلاوت کی،
اور آپ نے نہ شربت پلایا نہ چائے پلائی نہ ان کو 1,000 روپے دیے. آپ نے توہین کی. آپ کے کارخانے میں آگ لگنے والی ہے. آپ کی یہ فیکٹری ختم ہوگی اور آپ کسی فیکٹری میں چپڑاسی لگیں گے. یہ غزوہ میدان لکھ کے دیتا ہوں. طلباء کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے. میں ان مفتیوں کو بھی جرائم پیشہ سمجھتا ہوں جو غلط فضول فتوے لکھتے ہیں. انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اجارہ ہے, میں کہتے ہوں تقریب ہے. ایک عوام سے پوچھو کہ آپ کے گھر جو طلباء آئیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے, آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ شربت پلاؤ پستے اور بادام اور دودھ کا, اور میرا جی چاہتا ہے دیسی مرغی میں قورمہ بناؤ شیرمال و تافتان کے ساتھ, اور میرا جی چاہتا ہے سب کو 1,1 ٹیٹرون کا تان دے دوں اور 5,000 ہزار کا 1,1 نوٹ بھی دے دوں. یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ دین پڑھنے والے ہمارا سرمایہ ہے. یہ خوش رہے, مضبوط رہے, ہم سے اللہ راضی ہوگا. یہ تو بدیہی امور میں سے ہے کہ دینی تعظیم ہے. اس کو یہ کج فہم مفتی, یہ اسلامی اصول سے بے بہرا, یہ اس کو اجارہ سمجھتا ہے. اس کا سوئی فہم تو دیکھے ذرا. ترمذی شریف میں دور حدیث والے خوب پڑھ چکے ہیں. آپ نے فرمایا تم اونٹ اونٹنی کو اور بکرا بکری کو چھوڑ کر تیس المستعار لیتے ہو. مت لو, حرام ناجائز ہے. صحابہ نے کہا نحن نکرم بھی, ہمارے ہاں عزت سمجھی جاتی ہے. آپ نے کہا اگر عزت سمجھی جاتی ہے تو لیا کرو, جائز ہے. علت دوسری سن کر نبی عربی نے فتویٰ بدل دیا, لیکن یہ کج فہم فتویٰ نہیں بدل رہا. یہ اسی پہ قائم ہے جی, لینے والا دینے والا اور آپ جیسے غلط بتانے والا. تینوں جرائم پیشہ ہے. کہتے ہیں حافظ قرآن جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کو تو بالکل نہیں لینا ہے. کیوں؟ کہتے گناہ ہو جائے گا. الم تری کیف سے پڑھ لے کوئی, تو الم تری کیف قرآن نہیں, وہ بھی تو قرآن ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو دینا چاہیے لیکن کم نہیں دینا چاہیے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, لا الہ الا اللہ. اور ابو سعید نے کیا لیا تھا؟ 30 بکرے, ایک روایت بخاری کی, دوسرے میں 80 اور تیسری میں 120. 30,000 کم از کم, ورنہ 80,000 اور 1,20,000. الحمدللہ ساڑھا پلہ باری ہے. میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ فتویٰ لکھا. سارے مفتی اعظم پاکستان, استاد مفتی ولی حسن, فقی الامہ مولانا مفتی رشید احمد, سب حیات تھے, اور ان کو پیش کیا اور نے کہا اس طرح صحیح ہے جو آپ نے لکھا, یہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. احسن الرسائل کے نام سے جو جلد شاید آپ کو مل جائے اگر آپ نے اچھا لکھا ہو, اس میں یہ ایک رسالہ یہ بھی شامل ہے. آج کل اس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. کسی زمانے میں یہ شائع ہوا تھا تکریم حافظ کے نام سے. لا الہ الا اللہ. حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ او للزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق. وہاں ختم کی رات اعلانات ہوتے ہیں. سودیس کے لیے مراکش کے بادشاہ نے فلاں نمبر میں 36 نمبر محل ہبہ کیا ہے. فلاں قاری صاحب کے لیے فلاں ملک کے انڈونیشیا کے بادشاہ نے مرسڈیز گاڑی بھیجی ہے, اور بکسوں کے سونا بکسوں کے اعتبار سے بڑھتا ہے, اور ان کی گاڑیاں لد کی جاتی ہے وہاں سے. ختم کی رات
جہان کے سامنے نظر آ رہا ہے. غریبانہ زمانہ حافظان وہی دا خوارو یو یادگارو ہم بیکارو. اچھا تب تیزونو مانے ختم ہو کی دیر پس فتوہ لگے. توبہ توبہ. اس دن ایک آدمی نے مجھے عجیب واقعہ سنا. اس نے کہا میں اور میرا بیٹا جہانگیرے سے 3 میل دور ہر روز جاتے تھے. بیٹا قرآن سناتا تھا. ختم کی رات امام صاحب بھی نہیں آئے, کمیٹی والے بھی نہیں آئے. میں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. انہوں نے دینا تھا ہی نہیں تو تراویح ختم کی رات چھوڑ دی. میں نے کہا یہ ہمارا گھر ابھی بنا ہے اور بن رہا ہے, اور میرے کراچی کے شاگرد ٹھہرے ہیں, یہاں کھڑے ہو کر کے تراویح سناؤ, اور جب ختم ہو جائے تو دیکھو کراچی سے بارش ہوگی اور یہاں پر اس کی برسات نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہاں محمد انور شاہ 5 سال سے پڑھ رہا ہے, تو اعلان میں یہی کرتا ہوں کہ ہمارے قاری صاحب جو ہے قاری محی الدین صاحب, وہی مستحق ہے, اور وہ محمد انور شاہ کا استاذ بھی ہے. اس کی شرافت, احسان, کرم بالائے کرم ہے کہ وہ دل اور محبت سے انور شاہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ لوگوں تمام اکرام قاری صاحب کا کرو. انور شاہ کے لیے اتنا بہت ہے کہ وہ قرآن سنائے, ہمیں نہیں لینا ہے, لیکن جو حقدار ہے ان کو روکنا ناجائز سمجھتا ہوں. الحمدللہ اس درس کو اور تحریر کو سن کر ندوہ کے اندر ایک متخصص نے اس پر مقالہ لکھا, اور اس مقالے کو ہندوستان کے دارالفتاء کو بھیجا اور ان کو کہا جواب لکھو. انہوں نے آج کل اس کو شائع کیا القاموس فی الفقہ میں. القاموس فی الفقہ کراچی سے چھپی ہے, میر محمد کے ہاتھ سے چھپ گئی تھی, اور ترجیح ختم قرآن خواہ قرآن خوانی کے طور پر ہو یا تراویح میں ہو, لینا اور دینا صرف جائز اور ثابت نہیں, اعلیٰ و افضل, اور بعض صورتوں میں حافظ قرآن کو نہ دینا باعث خسران دنیا و آخرت ہے. عوام کو سمجھانا ضروری ہے. عوام کل انعام, وہ کیا جانتے ہیں؟ ان کو آپ کہیں گے کہ یہ طلباء جو آپ کے گھر جا رہے ہیں, تیرے گھر جو ان کے قدم چلے اور تیرے گھر شمس و قمر چلے. پاگل تیرا گھر کیا ہے؟ بت خانہ ہے. اس میں یہ انبیاء کے سچے وارثین قدم رکھیں گے, اور کائنات کے سب سے بڑی دولت ہدایت قرآن پڑھیں گے. تم ان کا جتنا اکرام کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا, اور آپ کے کارخانے بڑھیں گے اور محفوظ ہوں گے, آپ کی مشکلات حل ہوں گی. تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو آپ کو خدمت کرنے کا جذبہ ہے؟ وہ کہے گا بس میں ہوں اور بیگم صاحبہ ہے, باہر سے جو بوتلیں آئس کریم وہ لے آؤ, میں چلو وہ لے آؤ, اور کیا کروں؟ 10 ہزار روپے دے دو. زیادہ ہے؟ وہ کہے گا بہت زیادہ ہے. یہ آپ کا کارخانہ کتنی مالیت کا ہے, دکان کتنے کروڑوں کی ہے, یہ رہے یا یہ لٹے, فیصلہ کرو. یا اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے اور اللہ دین والوں کے اکرام سے خوش ہوتا ہے, تو 10 کی جگہ 15 ہزار دے دو, اور روزانہ قرآن خوانی یہ نہ کرو, سال میں 1 دفعہ کرو, لیکن ایسا کرو جو نیا رایا دشی پتہ ہوتا ہو. کہ اکثر لوگ سے طلباء جاتے لیکن پورا ختنہ قوم علیہ لے گا, بس انہیں لے گا, خیا قوم ہے بالکل کہ ہمارے طلباء کا اکرام کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ. تفصیل کے لیے پھر آپ مناسب موقع پہ احسن الرسائل دیکھیں, اس میں وہ رسالہ جو ہم نے ڈاکٹر عثمانی کے جواب میں لکھا تھا
اس نے لکھا تھا کہ کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس نے اس طرح بنایا کہ یہ مفتی فتوے دیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، یہ مؤذن اذان دے کے تنخواہ لیتا ہے، یہ امام امامت کر کے تنخواہ لیتا ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان سے مسئلہ پوچھنا حرام نہ۔ دیکھو بے دین لوگوں نے اس سے کیا بنایا، اس کا جواب اس عاجز و فقیر نے دیا ہے کہ یہ بالکل عین عبادت ہے اور ان کا اکرام و تعظیم کرنا بہت ضروری ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو کوئی ڈر رہا ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ زیادتی کر لے گا، یک طرفہ وصیت ہو جائے گی، یا گناہ کی وصیت کرے گا، فاصلح بینہم، پس اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ پہلے فرمایا نا جس نے بدل دیا تو بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا یہ بدلنا نہیں ہے، یہ تو اصلاح کرنی ہے۔ اسی پر میں نے یہ تقریر کی کہ عوام کی اصلاح کے لیے ان کو بتاؤ کہ جب آپ قرآن خوانی کر رہے ہو، طلباء و دینی مدرسوں والوں کو گھر بلائے، فیکٹری بلائے، تو اعزاز و اکرام سے پیش آؤ تاکہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ ایک آدمی نے کئی درس سنا، سننے کے بعد مجھے کہا میں نے تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اور فلاں جگہ 10-12 گائے کٹوائی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا مال حرام برائے حرام رفت، گندا مال اور گندے راستوں سے چلا گیا۔ مسئلہ میرا سنتے اور گائے عبداللہ شاہ کے پہاڑ کے نیچے کاٹتے ہیں کہ وہ اقصال العلوم میں نہیں کاٹ سکتے تھے۔ کہتے اس میں کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا فرق ابھی دیکھ لو گے۔ کتنی کٹی ہے؟ کہا 12۔ میں نے کہا 7 یہاں لے آؤ۔ 7 لے آیا، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ مجھے آیا کہنے لگا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، الحمدللہ ساڑھا پلہ باری۔ منہ سے جو بھی بول نکلا، جس نے تولا پورا تول نکلا۔ میں نے کہا ہمارے طلباء دعا گو رہتے ہیں، یہ عاجز اس مسئلے کا مدعا ہے، مثبت ہے، قدردان ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ آدمی غمگین ہے، اس کو پریشانی ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ مسافرین ہے، گھر بار وطن سب کو چھوڑ کر پریشانی اور صدموں کے ماحول میں علوم پڑھنے آئے، جب وہ ایک دفعہ کہے آمین، عرش سے فیصلے قبولیت ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ علی ھذا۔